محترم حضرات، سورہ نساء میں ہم بنی اسرائیل اور منافقین کا طرز عمل پڑھ کے اب آ گئے ہیں براہ راست مسلمانوں کو جو ہدایت دی جا رہی ہے اس کی جانب۔ ارشاد ہوا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں پہ بھی آغاز کیا جا رہا ہے اس برائی سے بچنے کی تاکید سے جس میں بنی اسرائیل مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے، اپنے زوال کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داریاں، مناصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری، یہ جتنے مرتبے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ ٹرینڈ سیٹر، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو اس کے اہل ہوں، یعنی یہ بار امانت اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان کو نگل جاتے تھے، کھلی ہٹ دھرمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے میں چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تأمل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، کعبۃ اللہ کے گرد برہنہ طواف، مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، یہ ان کی بے انصافی کا حال تھا، اور ان کو یہ کہتے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ ہو جانا کہ چاہے کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب بات کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ آج ہم کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے بددیانت لوگوں کو اپنے مناصب پر، آپ جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہو، چاہے وہ صحافت اور میڈیا کا شعبہ ہو، چاہے وہ دینداری اور علماء کا طبقہ ہو، جو بھی جس میں بھی جو مناصب پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بلند مناصب پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کیریکٹر کو دیکھ لیجئے، ان کے اخلاص کو دیکھ لیجئے، اور ان کی جو رہن سہن ہے، ان ساری صورتحال سب کو دیکھ لیجئے، سب ایسا لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں اور ایک گٹھ جوڑ ہے سب کا۔ اور ان کو منتخب کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کو بلند درجات تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں جو چھوٹی چھوٹی اپنی ضروریات، ایک پلیٹ بریانی، ایک قیمے کا نان اور چند ہزار روپے یا 1000 روپے یا چند 100 روپے، بس اس کے عوض بک جاتے ہیں، اپنی رائے بیچ دیتے ہیں۔ یہاں اس حکم کے بعد مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو یہ تو اتنا بہترین
مشورہ ہے، حکم ہے کہ اس کے مطابق اگر عمل کریں تو جو سوسائٹی نے ترقی کی ہے، جو معاشرت نے ترقی کی ہے، جو سیاست نے ترقی کی ہے، ان دونوں چیزوں کو اگر ملا لیں تو ایک ایسا زبردست بلینڈ بنتا ہے کہ چھن چھن کے نیک اور پارسا لوگ ہی اوپر آئیں، باصلاحیت لوگ ہی اوپر آئیں، اور دنیا جو ہے وہ امن، سکون اور خوشحالی کا گہوارہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر امانت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی، بدکار لوگوں کے سپرد کی جائے گی، کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے سپرد کی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ کرپشن ہوگی، اور ہر شعبے میں کرپشن ہوگی، ہر شعبے میں بددیانتی ہوگی، اور نتیجتاً انسان سکھ نہیں پا سکے گا۔ اور سکھ بانٹنا اور سکھ دینے والا نظام ترتیب دینا، یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان ہی اگر یہ کام نہیں کریں گے۔ یہاں پہ جو ایک لفظ آتا ہے نا میرٹ کا، یہ سیدھے سیدھے میرٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ جس کو جس پوزیشن پر لائیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر لائیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، دوستی کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایڈوائس لینی ہے یا ٹیکنیکل ورک کرانا ہے اور وہ صاحب ایمان لوگوں کے پاس وہ ٹیکنیکل مہارت حاصل نہیں ہے، تو غیر مسلم کو بھی انتظامی معاملات میں ٹیکنیکل صلاحیت ہونے کی وجہ سے اس کو لیا جا سکتا ہے، اس کی مدد لی جا سکتی ہے، اس سے کام کروایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں ہوگا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جس طرح سے تباہی میں ہے، پہ دوچار ہے، جس طرح سے کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ غلط انتخاب ہے، افراد کا غلط انتخاب۔ افراد کو کیوں؟ اس لیے کہ افراد کے ہاتھوں میں انتظامی جب اختیارات ہوتے ہیں تو مالی اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور مالی اختیارات کو وہی شخص اور وہی لوگ صحیح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جو خدا ترس ہوں، جن کو خدا کا خوف ہو، جنہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو۔ یہاں بنیادی طور پر اگر خوف خدا ہی نہ ہو لوگوں میں، اگر عوام سے خلوص اور محبت کا کوئی تعلق اور رشتہ ہی نہ ہو، ان کو حقیر سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگ کس طرح سے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے؟ تو دو بنیادی باتیں ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، سیدھا سیدھا حکم ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اور دوسری کیا ہے؟ جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فیصلے عدل کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، فیصلے تعلق داری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، فیصلے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جہاں جس معاشرے میں فیصلے اثر و رسوخ اور پوزیشن کے مطابق ہوں، ہر آدمی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کر رہا ہو، پھر ہوتا کیا ہے؟ ان معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ابھر کے سامنے آتے ہیں مختلف شعبہ جات میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جو مختلف شعبہ جات میں ذمہ دار ہوتے ہیں یہی پریویلیج کلاس کہلاتے ہیں، اور یہ ہر طرف سے ہر جگہ سے یہ سہولت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں وکیل کو دیکھ لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں صحافی کو دیکھ لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں سیاسی کارکن کو دیکھ لیجئے، ہر کہیں پہ بھی چوکی پہ روک لیا جائے تو وہ بتاتا ہے میں فلاں پارٹی کا ہوں، یا میں صحافی ہوں، یا میں وکیل ہوں، میں میڈیا ورکر ہوں، میں فلاں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کسی پارٹی کا اپنے ایفیلیشن بتاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے کوئی کارروائی کی تو پیچھے سے کچھ لوگ آ جائیں گے، ایک موب آ جائے گا۔ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ وہ بس جی ہمیں ایک تکلیف ہوئی، گردے میں ایک پریشانی ہوئی، بس اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ ہم فلاں جگہ گئے اور اس میں وہ
بڑے ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے تھے، اور اتنی لائن لگی تھی، اتنا رش تھا کہ اگر میں لائن میں ہوتا تو میں تو مر جاتا بس، لیکن انہوں نے وہیں ریسیپشن سے مجھے لیا اور لے جا کے اپنا میرا نمبر لگا دیا، اور بس آدھے گھنٹے میں میرا کام ہو گیا۔ ممبر پہ بیٹھ کے فخریہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لائن کو بریک کیا۔ تو ہمارے علماء بھی پریویلیج کلاس میں سب پریویلیج اٹھاتے ہیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی پوزیشن سے۔ کیوں اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھانے والے یہ وہی لوگ ہیں جو ناجائز طور پر نااہل ہیں، اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی، سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اور اسلامی ریاست کے دستور کی سب سے پہلی دفعہ یہ آیت ہے۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی نظام میں، اسلامی طرز حکومت میں جو اصل سوورنٹی ہے، اصل مطاع ہے، اصل قابل اطاعت ہستی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے، اللہ کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے ماتحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصل اور بنیادی اطاعت کا دشمن ہو، حریف ہو، مد مقابل ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ سب سے پہلا کیا حکم ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ یہ دوسری بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، اسلامی نظام کی، اسلامی نظام حکومت کی، اور یہ بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت کے تابع ہے، یہ بھی اللہ ہی کی، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے؟ اللہ کی اطاعت کی واحد عملی صورت یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو۔ رسول اسی لیے مطاع ہے، رسول کی اطاعت اسی لیے واجب ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تک پہنچے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم تک خدا کے احکامات پہنچے ہیں، ورنہ ہم نہ خدا کو جانتے، نہ خدا کے پیغامات کو جانتے، خدا کے احکامات کو جانتے۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، رسول کی پیروی کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی طریقہ بتاتا ہے، یہ اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ کوئی طریقہ بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طریقے پر عمل کر کے اللہ خوش ہو جائے گا، تو ہر مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ یہ سند مانگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا، یہ دراصل خدا سے بغاوت ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات ہے جو خود قرآن مجید میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے بیان کی گئی ہے۔
اچھا، اس کے بعد بتایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے تیسری اطاعت کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ ان دونوں اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اور ان کے ماتحت، ان کے نیچے جو تیسری اطاعت ہے جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمان ہوں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تم میں سے جو اولی الامر ہو۔ اب یہاں آ کے آپ دیکھیے نہ اللہ تعالیٰ زمین پہ موجود ہے اس طرح سے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اللہ کا حکم اس کتاب کی صورت میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث، آپ کی سنت، وہ بھی کتابی صورت میں موجود ہے، مستند روایات کے ساتھ موجود ہے۔ ایسا مستند اور تحفظ کا ایسا نظام جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوا ہے، وہ کسی بھی اور ہدایت کے لیے آج تک برتا نہیں گیا، اور دنیا کے جتنے بھی سائنٹیفک اصول ہیں ان اصول کے مطابق وہ سب سے اوپر آتا ہے۔ تو اب لا محالہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کس ذریعے سے ہوگی؟ وہ اولی الامر کے ذریعے سے ہوگی۔ اب آپ پچھلی ہدایت کو سامنے رکھیے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو یہ اولی الامر ہیں کون؟ اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، چاہے وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج ہوں، یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ ہوں، یا آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے۔ اطاعت ان کی جا رہی، کن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو اولی الامر ہیں، جس میں علماء ہیں، جس میں ججز ہیں، جس میں بیوروکریسی کے لوگ ہیں، مرکزی حکومت کے لوگ ہیں، لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اور ذہنی تربیت کرنے والے بڑے اساتذہ ہیں، مفکرین ہیں، مبلغین ہیں، یہ سارے لوگ، ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھی ہے، فرض کر دی ہے۔ ان کی اطاعت جو ہے وہ اب آپ دیکھیے کہ یہ نومینیٹ کیسے ہوں گے، یہ کیسے اپنے اس مقام پر آئیں گے؟ بتدریج ایک کوئی پروسیس ہونا چاہیے میرٹ کا، جس کا حکم پہلے دے دیا گیا کہ امانتیں، یہ جو پوزیشنز ہیں ان پوزیشنز پہ ان لوگوں کو لاؤ جو اہل ہوں، اگر اہل نہیں ہیں تو پھر ان کو نہ لاؤ، اس لیے کہ اگر تم نااہل لوگوں کو لاؤ گے تو بھی اطاعت تو تمہیں کرنی ہوگی ان کی، اور ان کی اطاعت میں جو سسٹم چل رہا ہوگا وہ سسٹم کہاں لے کے جائے گا تمہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے لوگ ہیں نا۔ جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کو صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے۔ اب آگے کہا گیا، اس سے آگے فرمایا گیا، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ نزاع کیا چیز ہے۔ نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا
تنازع پیدا کر کے، تنازعات اٹھا کر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کہا گیا ہے کہ بشرطے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو، اولی الامر منکم، وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا مطیع ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ جو اولی الامر ہے وہ تم میں سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کو وہ اولیت دیتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس نے لازم کی ہو۔ یہ دونوں اطاعتیں اگر اولی الامر میں ہوں گی، یہ جتنی بھی پوزیشنز ہیں، تو اول تو نزاع پیدا ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی اگر نزاع پیدا ہو جائے تو رجوع کس طرف کیا جائے گا؟ وہ رجوع کیا جائے گا قرآن و حدیث کی طرف، قرآن و سنت کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنیں اور مانیں، چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ یہ ہے اولی الامر کا حکم، اولی الامر کی پوزیشن، جن کو ہم اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ یہاں تک کہ اسے معصیت یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کی معصیت، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں پھر کوئی حکم اگر ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے اس کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا، جو منکر ہیں اس پہ اظہار ناراضی کیا، وہ بری الذمہ ہو گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا۔ اب یہ دو پوزیشن ہے، ایک تو یہ کہ اس کی مخالفت کرے کھل کے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے میڈیا سے، جہاں جہاں سے بھی وہ کر سکتا ہے وہ بچ گیا۔ لیکن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناپسند تو کرے، اس کا اظہار نہ کرے، وہ بھی بچ گیا۔ مگر جو ان پر راضی ہوا، یعنی دل سے اس نے اس کو راضی کر لیا اپنے آپ کو، اور اس سے آگے بڑھ کے اس نے پیروی کرنے لگا، تو وہ پکڑا جائے گا روز حشر۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ہم ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں، یعنی تم جن کو ناپسند کرتے ہو، اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، وہ بھی تمہیں ناپسند کرتے ہوں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ اس حدیث سے اوپر والی جو حدیث ہے اس شرط کو اور زیادہ اس حدیث نے واضح کر دیا۔ اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا قیام ہے۔ یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلاۃ کا نظام کرے،
یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی سعی مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت سی اور باتوں کے ساتھ اس امر کا بھی عہد لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے جھگڑا نہ کریں، الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلم کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ چوتھی بات جو اس آیت زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کی حیثیت سے طے کر دی گئی ہے، یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی، اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب اپنا سر جھکا دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سند اور مرجع، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے علیحدہ اور ممتاز کرتی ہے۔ نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے، جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانہ کے قواعد و ضوابط ایسے ہی بے شمار معاملات کے احکام سرے سے وہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کو جو چیز کافر سے ممتاز کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعی ہے۔ کافر کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ مطلقاً آزاد ہے، اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی استعمال کرتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔ جس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے اس میں وہ آزاد ہے فیصلہ کرنے میں۔ کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے، اور سرے سے کسی خدائی سند کا اپنے آپ کو ضرورت مند ہی نہیں سمجھتا۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے، اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی عطا کی۔ یہ تمام دنیاوی معاملات، تمام زندگی کے معاملات کے اوپر یہ چیز حاوی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ قرآن مجید صرف آئین ہی نہیں بتاتا، صرف دستور اور قانون ہی نہیں بتاتا، بلکہ قرآن مجید تعلیم، تلقین، وعظ اور ارشاد بھی، نصیحت بھی کرتا ہے۔ اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے، اب اس دوسرے فقرے میں ان کی حکمت و مصلحت سمجھائی جا رہی ہے۔ اس میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، دو۔ اس میں ایک یہ کہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور چوتھی کیا چیز ہے؟ تنازع اگر ہو تو رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا جائے گا۔ تو یہ ان چاروں چیزوں کی جو اطاعت ہے،
چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کی تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری ہے۔ صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے، اور اسی سے ان کی عاقبت آخرت بھی درست ہو سکتی ہے۔ یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کی اخلاقی و دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں وہ یہودیوں کی دینی حالت پر کی تفصیل بتا چکے ہیں۔ اب جو ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی اطاعت سے پہلے اولی الامر کے انتخاب کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، خالصتاً میرٹ پہ ہوگا تو اولی الامر جو ہے وہ تمہارے اور اولی الامر کے درمیان تنازع ہوگا نہیں، تمہارے اور اولی الامر کے درمیان محبت کا تعلق قائم ہوگا، وہ تمہارے لیے پرخلوص ہوں گے، تم ان کے لیے پرخلوص ہوگے۔ اور اگر تم بددیانت لوگوں کو، میرٹ سے ہٹ کر لوگوں کو ذمہ داریاں دو گے تو تم ان کو ناپسند کرو گے اور وہ تمہیں ناپسند کریں گے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ لیکن پھر بھی اصلاح کا طریقہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہیں تو سب صاحبان ایمان ہی نا، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب رسول کو مانتے ہیں، تو اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، قرآن اور دین اور اسلام اس کی بالکل نفی نہیں کرتا کہ تم انسان نہیں ہو، تم یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد تم تمام غلطیوں سے پاک ہو گئے، نہیں، تمہارے اندر غلطی ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر ذاتی انائیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو حکم دے دیا گیا کہ تمہیں اگر ناپسند ہے تب بھی تم اس کو مانو گے، تم کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہاں، معصیت میں اطاعت نہیں ہو سکتی، معروف میں اطاعت ہوگی۔ منکر میں اگر تم کو منکر کرنے کا کہا جائے تو تم اس کے خلاف بولو گے، جو اس کے خلاف بولے گا وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ جو بول نہیں سکا، اگر کوئی جبر کا ماحول ہے، نہیں بول سکا تو دل میں ناپسند کرے گا، وہ بھی بری الذمہ ہو جائے گا۔ لیکن جو ان منکرات کو پسند کرے گا اور اس سے بڑھ کے ان کی پیروی کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ تو پکڑا، اب یہ جو خوف دلایا جا رہا ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر منکر تم پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا مطلب تنازع کھڑا ہو گیا۔ منکر، اولی الامر نے منکر نافذ کرنے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے اس کو برا جانا انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اب یہ تنازع ہو گیا، دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا، تو رجوع کس طرف کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ ہے اصول۔ یہ چار اصول اگر عمل ہوں گے، ان پر عمل ہوگا تو دنیا میں مسلمانوں کے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ جو تھوڑا بہت تنازع پیدا ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن جب کوئی گروہ خدا اور کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان نہ ہوں، اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب و سنت کی سند پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں بیماریاں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اندر ہیں، کہ ہم منتخب ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، دیانتداری کے میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، جو آپ کے دستور کی دفعہ 62-63 پہ پورے نہیں اترتے، ہم ایسے لوگوں کو ذمہ داریوں پہ منتخب کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کرپشن ہے۔ اور علماء اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو کیسے لوگوں کو ہم ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے کہ وہ جو بھی بتا دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی دین ہے۔ ہم ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں اس کی سند ہمیں قرآن سے دیجئے، اس کی سند ہمیں حدیث سے دیجئے، ہمیں سیرت سے دیجئے۔ ہم اپنے علماء کو نہیں بتاتے، ہم سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم غلط بات سن رہے ہیں اور خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔
لیکن اگر ہم جو صحیح طرز عمل ہے نا، بہت مختصر 2 جملوں میں بیان کرتا ہوں کہ میرٹ کی بنیاد پر ذمہ داریوں کا تعین، یہ کرپشن سے بچائے گا معاشرے کو، اور جو دینی اور مذہبی رہنما ہیں ان سے سند طلب کرنا کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں حضرت، یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو قرآن اور سنت سے اس کی سند دکھا دیجیے۔ بس یہ نہیں ہو کہ ہمیں فلاں بزرگ نے بتایا، فلاں جو ہے وہ پیر صاحب نے بتایا، فلاں حکیم صاحب نے بتایا، فلاں ہمارے امیر نے بتایا۔ یہ ساری یہ اپروچ اگر ہوگی مذہب کے حوالے سے تو مذہبی بے راروی اور مذہبی گمراہی پیدا ہوگی، بدعتیں پیدا ہوں گی، اور اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہوگی۔ ان دونوں خرابیوں کے نتیجے میں جو اس وقت ہمارے درمیان بلندی کی اعلیٰ سطح کو چھو چکی ہیں، یعنی نااہل لوگوں کو ذمہ داریوں پر لانا، یہ بھی ہمارے ہاں بلندی کی اعلیٰ سطح کو چھو چکا ہے، اور لوگوں سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت سے بے نیاز ہو جانا، یہ بھی بلندی کی سطح کو چھو چکا ہے۔ یہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ بہت پر امید ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بس اب تو نیچے ہی آنا ہے۔ اب ہم جتنے آگے چلے گئے ہیں کرپشن میں، برے لوگوں کو اپنا آگے کرنے میں، اور قرآن اور سنت سے دوری میں جتنا آگے چلے گئے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ خدا کے واسطے اب آپ نیچے آئیے اور اپنے لوگوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو، جو اپنے ذمہ دار ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پر آگے لائیے، اور جو آپ کے دین کے علماء ہیں، جو دین میں آپ کو تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کی ان سے سند مانگیے اور خود قرآن و سنت کے سے قربت حاصل کیجیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، اور بالکل اس بری صورتحال میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل اس طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے کہ اپنے اجتماعی معاملات میں میرٹ کی طرف آئے، اور اپنے مذہبی معاملات میں قرآن و سنت کی طرف آئے۔ یہ آغاز ہے، ابتدا ہے، انشاءاللہ بہت تیزی سے اس طرف ہماری آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ جو لوگ اس معاملے کو تیز کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اجتماعی مناصب اہل لوگوں کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور دین اور ہدایت کے معاملات میں، دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے مذہبی رہنما اور پیشوا ہیں ان کے احترام کے ساتھ ان سے وہی چیز لینے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے لوگوں کا بتایا ہوا ہے، لوگوں کا سکھایا ہوا ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے تو وہ سب ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق دین کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔